میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرور کائنات دو عالم کے مالک و مختار حضور جان عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام رمضان کیسے گزارے میں۔ یقیناً رمضان تو گزر ہی رہے ہیں، آپ کے بھی گزرتے ہیں، ہر سال ہمارے بھی گزرتے ہیں، اور جب تک زندگی ہے تو رمضان تو ہر سال ہی گزرتے رہیں گے۔ اللہ کرے کہ اس کو راضی کرتے ہوئے گزاریں، تو حقیقت میں رمضان وہی ہے کہ جس رمضان سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ورنہ رمضان تو چونکہ ظاہر ہے اللہ پاک ایک نظام ہے، ہر سال ہی آنا ہے۔ اس سال بھی رمضان آیا ہے تو اگلے سال پھر آئے گا، اس کے بعد پھر آئے گا۔ ہزاروں رمضان گزر چکے ہیں اور آگے بھی اللہ جب تک چاہے گا قیامت تک رمضان تو آتے ہی رہیں گے۔ لیکن رمضان کو کیسے گزاریں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور اسی سوال کا جواب دینے کے لیے اس پروگرام کو ہم کر رہے ہیں۔ مختلف عبادتیں ہم بتاتے ہیں کہ جس رمضان میں ہم کریں اور اللہ پاک کو راضی کرنے، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول بندہ بننے کی سعادت حاصل کرے اگر ان عبادات کو ہم فالو کرنے میں کامیاب ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے دعا بھی بتایا کہ رمضان میں دعائیں کریں، رمضان میں ذکر اللہ کریں، رمضان میں فلاں عبادت کثرت کے ساتھ کریں تو یوں اللہ پاک کو ہم راضی کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک طریقہ رمضان کو گزارنے کا، ایک بڑا ہی پیارا اور مؤثر طریقہ، رمضان کی ایک بہترین عبادت ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھ کر رمضان کیسے گزاریں اس سوال کا جواب آپ یہاں سے لے سکیں گے، اور انشاءاللہ رمضان کو اچھے انداز سے گزارنے میں کامیاب ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں ہر بار کی طرح پھر سے حاجی شبیر صاحب۔ حاجی صاحب انشاءاللہ آج بھی ہم بہت کچھ آپ سے سنیں گے، اور آج کا جو ہم لے کر آئے ہیں کام رمضان کو گزارنے کا، وہ ہے نفلی عبادت۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کو راضی کرنے کا یہ بھی ایک بہت بہترین ذریعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بندہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ اچھا، نفلی عبادت کیا ہے ناظرین؟ ایک تو عبادت وہ ہوتی ہے کہ جو ہم پر کرنا ضروری ہے، ہم پر لازم ہے کہ اس کو کیے بغیر بندے کو چارہ ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ ہے فرض عبادات، واجب عبادتیں ہیں کہ جس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ فرض عبادات جو روٹین میں ہم پر فرض ہوتی ہے، روزانہ 5 وقتہ نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کہ یہ تو بندے پر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم پر جو ہے نا وہ فرض فرمائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ پاک نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر ہمیں حکم دیا ہے، تو یہ تو نمازیں یقیناً وہ ہیں کہ جو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ہم چاہے حالت سفر میں ہوں، ہم چاہے حالت حضر میں ہوں، ہم چاہے گھر پر ہوں، ہم دکان پر ہوں، ہم جناب والا مارکیٹ میں ہوں، ہم اسی طریقے سے بیمار ہوں یا صحت مند ہو، ان تمام صورتوں میں یہ نماز پڑھنا ہے۔ اچھا، آپ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سب پر یہ پڑھنا ضروری ہے۔ دوسری ایک عبادت وہ ہوتی ہے کہ جو عبادت فرض کے درجے میں تو نہیں ہے، واجب کے درجے میں تو نہیں ہے، لیکن اگر بندہ کرے گا ثواب اس کو ضرور ملے گا، اور یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کو بہت قریب کر دیتی ہے، اسے کہتے ہیں نفل عبادت۔ تو سب سے پہلے میں حاجی صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ حاجی صاحب، نفل عبادت کی اہمیت کیا ہے، اور کچھ فضائل بھی اگر اس کے آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ابھی جو شروعات میں گفتگو کر رہے تھے کہ رمضان تو قیامت تک ہر سال آئے گا، جی، ہم کب تک رہیں گے اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ جی، ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان۔ اللہ اکبر۔ امیر علیہ سنت الوداع رمضان میں ایک شعر پڑھتے نا کہ جب گزر جائیں گے ماہ 11، اللہ اکبر۔ تیری آمد کا پھر شور ہوگا۔ آئیے طرز میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔
جب گزر جائیں گے ماہ 11، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا بھروسہ میری زندگی کا، الوداع الوداع رمضان۔ اس سال ملا ہے نا جی، قدر کر لینی چاہیے، جو عبادت کر سکتے ہیں کر لینی چاہیے، اللہ پاک نصیب رب کو راضی کرنے والے کام کر لینے چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، اسی رمضان سے کچھ دنوں پہلے ہی ہمارے رکن ہند مشاورت حاجی رضوان صاحب کا انتقال ہوا۔ کس کو معلوم تھا؟ ان کو خود کو بھی نہیں معلوم تھا، ظاہر ہے کہ میں اس رمضان کو پا سکوں گا نہیں پا سکوں گا۔ اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے، رمضان کو آپ پا رہے ہیں ہمارے ناظرین، تو یقیناً اس میں جتنی ہو سکے اللہ پاک کی عبادت کریں۔ آئندہ سال ہمیں اور آپ کو رمضان نصیب ہو، کچھ پتہ نہیں۔ کئی لوگوں پر غور بھی کریں گے کہ پچھلے سال وہ ہمارے ساتھ رمضان میں تھے، جی، سحری میں تھے، افطاری میں تھے، نماز میں تھے، تراویح میں تھے، عصر کے بعد وہ ہمیں ملتے تھے، ہم خریدی کرنے جاتے تھے تو ملتے تھے، مگر آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جی، اندھیری قبر میں جا پہنچے۔ تو ہو سکتا ہے آئندہ سال ہمیں بھی کوئی یاد کر رہا ہوگا کہ یار وہ ہمارے ساتھ افطار میں بھی تھا تو سحری میں بھی تھا، اللہ اکبر، اب نہ رہا۔ تو نفل عبادت کے بارے میں بہت پیاری ایک حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، اللہ اکبر، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے، کیا پیاری بات ہے سبحان اللہ، کہ جو میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہے، سبحان اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے اسے ضرور پناہ دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان کیا پیاری بات ہے کہ اللہ کا بندہ فرائض کے ذریعے تو قرب حاصل کرتا ہی کرتا ہے، اللہ کو محبوب ہے، اور جو نفل پڑھتا ہے اسے بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور یہ نفل پڑھنے والا اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا دیتا ہے، اور پھر رب کی بارگاہ میں وہ سوال کرے اللہ پاک اس کا سوال پورا فرما دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نوافل پڑھنے سے جی، جہاں رب کا قرب حاصل ہوتا ہے وہاں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک نصیب کرے۔ اور یقیناً بہت فضیلتیں ہیں نوافل کی، یعنی یہ فضیلت جو آپ نے بیان کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ پاک کا قرب پا لیتا ہے، اور جو جتنے زیادہ نوافل پڑھے گا، جتنے زیادہ نفلی عبادتیں کرے گا، اب نفلی عبادتوں کی بھی ایک ظاہر ایک صورتیں ہیں نا کافی، کیونکہ فرائض جو ہے نا ایک وہ محدود ہیں، جیسے 5 نماز بندے کے اوپر فرض ہیں، اچھا واجب جو نمازیں ہیں، وطر ہم پر جو ہے نا واجب ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے عیدین جو ہے یہ بھی واجب نمازوں میں آتی ہے۔ تو اب یہ جو کچھ عبادتیں ہیں یہ تو ایک مخصوص ہیں، ٹھیک ہے، یہ کرنا ہی ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ظاہر نفلی عبادات ہیں اس کا دائرہ بہت وسیع ہے نا، یعنی اس کو کئی طریقے سے ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ کچھ نوافل ایسے ہیں جو دن میں ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو رات میں ہو سکتے ہیں، کچھ شام کو ہو سکتے ہیں۔ پھر احادیث کریمہ کے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جناب والا تہجد کے الگ فضائل ہیں ماشاءاللہ، پھر اشراق و چاش کے الگ فضائل ہیں، صلاۃ الاوابین کے الگ فضائل ہیں، پھر جناب والا صلاۃ الحاجات کے الگ فضائل ملتے ہیں، پھر جناب والا نماز کسوف خسوف کے الگ فضائل ملتے ہیں، یعنی اتنی ساری عبادتیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو نماز تسبیح کے ماشاءاللہ ایک الگ فضائل ہیں۔ تو اب نفلی عبادات کی تو ایک لمبی فہرست ہے، لمبی فہرست ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ادا کرنے میں کامیاب ہوں، اور اس کی برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اچھا، ہمارے بزرگوں نے دین کا انداز کیا تھا حاجی صاحب، اگر آپ بتائیں، چونکہ رمضان اس وقت ماشاءاللہ اور کریم گزارنے میں ایک بڑی تعداد کامیاب ہو رہی ہے، اب عبادت بھی کرنی ہے،
بزرگان دین کا ہمارے جو ہے نا اس حوالے سے کیا انداز تھا؟ وہ حضرات نفل عبادت کے حوالے سے کس طرح کا ذہن رکھتے تھے؟ ابھی جیسا نا اشراق، چاشت تو اوابین، ہو سکتا ہے FGN چینل کے ناظرین کو بھی نئی بات سننے مل رہی ہوگی کہ یار ظہر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تو سنا تھا، جی یہ اشراق تو چاشت تو اوابین تو صلاۃ و تسبیح، تو یہ واقعی ایسی پیاری اچھا، نفل کی بات جب ذہن میں آتی ہے نا تو یہ آتا ہے کہ وہ ظہر کے بعد جو 4 فرض، اس کے بعد 2 سنت موقعہ، اس کے بعد جو 2 ظہر ہیں وہ ہیں، پھر جناب مغرب کے 2 سنت موقعہ کے بعد جو نفل ہیں وہ نفل سے مراد یہاں پر یہ ہیں، پھر اسی طرح عشاء کے بعد جناب والا وہ 2 سنت کے بعد 2 نفل ہے، پھر وطر کے بعد 2 نفل. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں صرف یہی نفل عبادت ہے، یہی پڑھنا ہے، لیکن نفل عبادت اور بھی ہیں. اور یہ بھی جو بعض لوگ ہیں نا ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد نوافل ہیں، اس میں بھی ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہوتا ہے، پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں. جی، تو پڑھنا ثواب ہے، اس کو اگر کوئی نہیں پڑھتا جی گناہ نہیں ہے، جی مگر اس کو کہتے ہیں نفع میں نقصان. جی، پروفٹ ملنے والا تھا. مثال کے طور پر بھئی آج آپ دکان پر جائیں تو آپ کو 1000 روپے ملیں گے، اور نہ جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیا خیال ہے؟ بندہ دکان پر نہیں جائے گا؟ ضرور جائے گا، کیونکہ مجھے جو 1000 مل رہے تھے وہ نہیں ملیں گے. جی، تو یہ تو پروفٹ میں لاس ہو گیا نا، نفع میں نقصان ہو گیا. تو آدمی 1000 روپے چھوڑنا گوارا نہیں کرتا. جی تو یہ بھی جو مینٹالٹی بنی ہوتی ہے نا کہ پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں. جی، کہا جاتا ہے علی بھائی کہ شیطان جو ہے نا جب کسی کے پیچھے، ویسے تو سب کے پیچھے کوشش کرتا ہے، جی، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے کسی کے پیچھے کوشش میں، تو وہ نمازی جو ہوتا ہے نا اس کو سب سے پہلے وہ نفل میں سستی دلاتا ہے. جی، پہلے وہ نفل چھڑواتا ہے، پھر سنت غیر موقعہ چھڑواتا ہے، پھر سنت موقعہ چھڑواتا ہے، پھر وہ وقت آتا ہے کہ جماعت چھڑواتا ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ اس کی ایک نماز چھوڑی جاتی ہے، پھر دوسری چھٹی، وہ وقت آتا ہے کہ وہ 5 وقت کا نماز قضا کرنے والا پکا بے نمازی بن جاتا ہے. تو نفل ہی نہ پکڑ لی جائے مضبوطی کے ساتھ کہ پڑھنی ہے، میری زندگی بھی باقی ہے، میں کیوں نہ پڑھوں. اور رمضان ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر. اسکیم کہتے ہیں نا خصوصیت کے ساتھ ہے میرے لیے تو ابھی کہ نفل پڑھوں گا تو فرض کا ثواب ملے گا. اور بزرگان دین کے بارے میں آپ نے جو سوال کیا نا، ایسے ایسے واقعات بزرگان دین کے نوافل اور عبادت کے حوالے سے. حضرت سیدنا عبدالعزیز بن رواد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے اور اس پر ہاتھ پھیر کر کہتے تو نرم ہے، لیکن اللہ پاک کی قسم جنت میں تجھ سے زیادہ نرم بستر ملے گا. پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے ہیں. اسی طرح ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا صلاح بن اشیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات نماز پڑھتے ہیں. جب سحری کا وقت ہوتا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے الہی میرے جیسا آدمی جنت نہیں مانگ سکتا، لیکن تو اپنی رحمت سے مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما. یعنی جنت کا سوال کرنے میں بھی سوچتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی کتنے بڑے عابد و زاہد. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ دکان پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا جو نوکر تھا، خادم تھا، غلام تھا، وہ نفل پڑھ کے دعا مانگ رہا تھا. اور دعا میں اس نے ایک جملہ کہا، یا اللہ جنت عطا فرما، جنت میں داخلہ عطا فرما. آپ نے جب یہ جملہ سنا تو آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی، آنسو بہنے لگے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کتنے جری یعنی نیڈر ہو چکے کہ اللہ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں. ہمیں تو اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے. یعنی کیسا خوف خدا، اللہ سے محبت، عبادت سے محبت، یعنی کیا ان کا انداز ہوا کرتا تھا. حضرت سیدنا ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی، ابا جان کیا وجہ ہے کہ لوگ سو جاتے ہیں اور آپ نہیں سوتے؟ تو ارشاد فرمایا، بیٹی تمہارا باپ ناگہانی عذاب سے ڈرتا ہے جو اچانک رات کو آ جائے. خوف خدا کا عالم تو دیکھیں. اور ایک تعداد بزرگان دین کی ان کی سیرت میں ملتا ہے کہ رات کو سوتے نہیں تھے. اللہ اکبر. یعنی ایک بزرگ کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ سردیوں کی رات میں چھت پر جاتے تھے تاکہ نیند آئے بھی تو سو نہ پائے، اور گرمیوں کی راتیں ہوتی تو بند کمرے میں عبادت کرتے تھے کہ گرمی کی وجہ سے سو نہ پائے. یعنی کیسی ان کی سوچ، مدنی سوچ ہوا کرتی تھی. اس کے علاوہ حضرت سیدتنا معاذہ عدویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ صبح کے وقت فرماتی
شاید یہ وہ دن ہے جس میں مجھے مرنا ہے. پھر شام تک کچھ نہ کھاتی. اللہ اکبر. پھر جب رات ہوتی تو کہتی شاید یہ وہ رات ہے جس میں مجھے مرنا ہے. یعنی پورا دن کھائے پیے بغیر گزار دیتی اور پھر صبح تک نماز پڑھتی. اللہ اکبر. اللہ. یہ کیا خوف خدا کا عالم. آج ہم روزہ رکھتے ہیں تو جیسے نہیں ہوتا ہم بہت بڑا تیر مار لیا. یعنی معاذ اللہ جیسے ہمارا حال ایسا جیسے اللہ پر احسان کر رہے ہیں. استغفر اللہ. ہمارے رب کو ہمارے روزوں کی بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اس سے بے نیاز ہے, بے پرواہ ہے. ہم روزے رکھ کر اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو روزے رکھ کر رب کی نافرمانی یا ٹائم پاس کے نام پر دوسرے کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے, بلکہ بزرگان دین کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں عبادت کرتے رہنا چاہیے. ایک بزرگ کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں ایک دماغ میں نہیں بیٹھ جاتی کوئی بات. یہ سالوں پہلے میں نے بزرگ کا واقعہ سنا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ پر اتنی عبادتیں جی نافذ کر دی تھی, ایسا شیڈیول اپنا بنا دیا تھا عبادت کا کہ اگر آپ کو کوئی یہ کہتا کہ حضور کل قیامت ہے, آپ سے اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ حضور کل قیامت ہے, تو اپنے اعمال میں جو انہوں نے اپنے اوپر نافذ کیے تھے ایک عمل بھی پلس نہیں کر سکتے تھے. اللہ اکبر. یعنی جیسے نہیں گاڑی میں لوڈ بھرا ہوا ہے سامان کا اور اتنا لوڈ بھر دیا ہے کہ ایکسٹرا بھی بھر دیا ہے. اب اگر کوئی بولے نا کہ چھوٹی سی بھی چیز رکھ دو, بھائی نہیں آ سکتا ورنہ گاڑی کا مسئلہ ہو جائے گا. یعنی اپنے آپ پر انہوں نے اتنی عبادت نافذ کر دی تھی کہ کوئی یہ کہہ دیتا کہ کل قیامت ہے, ایک عمل ایکسٹرا بڑھا نہیں سکتے تھے. ہمارا جیسے اگر ہمیں کہا جائے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے, کل موت, کیا خیال ہے؟ سارے کام چھوڑ کر بندہ مسجد میں پہنچے گا, اللہ کی بارگاہ میں روئے گا, دھوئے گا, نماز پڑھے گا کہ بس آج میری زندگی کا آخری دن ہے. تو اب یہ اللہ کے نیک بندوں کی یار کیفیت کیا ہوا کرتی تھی یار, کیسے ان کو عبادت سے محبت, نوافل سے محبت, تلاوت سے محبت, روزوں سے محبت. بزرگان دین کی ایک تعداد ہے. ہم تو رمضان کے روزے رکھنے میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں, بہت مشکل ہو رہا ہے جناب, گرمی بڑھ گئی ہے, پیاس بہت لگ رہی ہے, کیسے روزے رکھوں گا, مجھے تو گٹکا کی عادت ہے, مجھے پان کی عادت ہے, مجھے فلاں کی عادت ہے. ہماری یہ کیفیت ہے کہ ایک مہینے کے روزے بھی جیسے نہیں مر مر کے رکھ رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے خوشحالی کے ساتھ کہ میرے رب نے مجھے رمضان عطا فرمایا, کیا روزے مجھے عطا فرمائے, میرے رب کا احسان ہے جس سے تقوی اور پرہیزگاری ملتی ہے, جسم کو صحت ملتی ہے. روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. مگر حالت یہ کہ مہینے کے روزے رکھنے میں بھی کہتے ہیں نا جان منہ کو آتی ہے. اور بزرگان دین کی مطلب سیرت کے بارے میں آتا ہے, پوری زندگی کے روزے جی, پورا سال جو 5 روزے, وہ 5 روزے کون سے؟ جو ذی الحج کے مہینے میں قربانی کا جو مہینہ ہوتا ہے, بقرہ عید کا دن, 10واں چاند, 11واں چاند, 12واں چاند اور 13واں چاند, یہ 4 روزے, اور عید کا دن, یہ 5 روزے. اس میں روزے رکھنا جائز نہیں ہے, اجازت نہیں ہے. تو یہ 5 روزوں کے علاوہ پورے سال کے روزے رکھتے تھے. سبحان اللہ. اور پھر بھی ان کی سحری افطاری بھی ہماری طرح پیٹ بھر کر نہیں ہوتی تھی جی. کئی دن, جیسے ابھی اللہ کی نیک بندی کا واقعہ سنا, تو یہ دن میں بھی یہی کہہ کر کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری دن ہو, رات میں بھی ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری رات ہو, عبادت میں لگی رہتی تھی اللہ کی بندی. اور ہمارا حال یہ کہ ہم رمضان کے روزے بھی مر مر کے رکھ رہے ہیں, خوشحالی کے ساتھ رکھے, بلکہ روزہ رکھے ساتھ میں سجدہ شکر ادا کرے, مالک تیرا احسان کہ تو نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. نماز پڑھیں, شکر ادا کریں, تلاوت کریں, شکر ادا کریں, اللہ کا احسان مانیں کہ اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے عبادت کی توفیق عطا فرمائی. یقیناً یہ سعادت مند ہوتے ہیں, وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو اتنا وقت مل جاتا ہے, اور اتنا سمجھیے کہ ہر صبح جو ناظرین ہماری ہوتی ہے نا, ہر صبح گویا کہ ہمیں ایک چانس ملا ہوا ہے کہ ابھی آپ نفل عبادات کر سکتے ہیں, فرض عبادت بجا لا سکتے ہیں. اگر رمضان ہے تو ابھی بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیے نا, رمضان میں اٹھنے کا موقع ملا. حاجی صاحب حال تو یہ ہے نا معذرت کے ساتھ کہ اس وقت بھی, یعنی اگر آپ دیکھیں اس وقت پروگرام ناظرین ہمارا دیکھ رہے ہیں رمضان کے وقت میں, تو رمضان میں بھی ایک تعداد ہے ماشاءاللہ جو روزے رکھتی ہے. آپ ہم اور آپ بات کر رہے ہیں فرض نفل عبادت کی نا, کہ نفل روزے رکھے جائیں, نفل عبادت کی جائے, نفل نمازیں پڑھی جائیں, جناب والا یہ کام کی جائیں, ذکر کیا جائے, فلاں کام کی جائے. ہم بات کریں نفل عبادت کی. اس وقت بھی ایک بڑی تعداد, اگر سروے کریں گے نا, تو شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ
کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو فرض روزے ہی نہیں رکھتی ہے. سحری میں جہاں دنیا اٹھتی ہے ماشاءاللہ سعادت مند اٹھتے ہیں اور سحری کا انتظام کرتے ہیں, سحری کی سعادتیں پاتے ہیں. ایک بڑی تعداد, چھوٹے موٹی نہیں, یعنی بہت بڑی تعداد ایسی ہے دنیا کے اندر مسلمانوں کی, بالخصوص ہمارے ملک کی, کہ نہیں اٹھتے سحری میں نہ سحری. اچھا, اور افطار کا جب وقت آتا ہے نا, مسجد میں آتے ایسے ہیں بھائی ٹوپی پہن کے, رومال باندھ کے, کہ سب سے بڑے روزہ دار یہی ہیں. افطار کرنے مسجد میں آتے ہیں, وہ بالکل روزے نہیں رکھیں گے. اور روزے نہ رکھنے کی وجوہات یہ نہیں کہ چلیں جو کچھ مجبوری ایسی ہے, شریعت نے اجازت دی ہے, کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہ ابھی روزے چھوڑ سکتے ہیں, بعد میں رکھ سکتے ہیں, شریعت نے اجازت دی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہٹے کٹے ہیں, جوان ہیں, 20 سال کے ہیں, 25 سال کے ہیں, 30 سال کے, روزے رکھ سکتے ہیں آرام سے. یعنی یوں کہیں کہ اگر 2 دن میں ان کو نہ کچھ کھلائے پلائے تب بھی زندہ رہ سکتے ہیں, ایسی حالت ہوتی ہے. اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو جناب ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑے روزہ دار یہی جناب والا ہے. اس طرح کی ہماری حالت ہے. افسوس کی بات تو یہ بھی ہے, ایک تو مسلمانوں میں اب ایک تعداد ہے جو روزے چھوڑ رہی ہے. جی, یعنی ایک شرم و حیا ہونی چاہیے. پہلے تو روزے چھوڑنا یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے. بلکہ اگر شرعی عذر کسی کے ساتھ ہے, بہت مجبوری ہے, پھر بھی بندہ روزہ رکھے تو روئے کہ اللہ آج یہ دن مجھ پر کیسا آ گیا. مجھے ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا تھا, علی بھائی اللہ اس کو سلامت رکھے, آمین, اس کو کینسر کی بیماری تھی. اللہ اکبر. اور لاسٹ سٹیج بتایا گیا ڈاکٹر نے, اور اس کو ڈاکٹر نے بولا رمضان آیا, روزے نہیں رکھ سکتے ہیں. اس نے کہا ویسے تو مرنا ہی ہے, آپ نے لاسٹ سٹیج بتائی دیا ہے, تو چند مہینے کا مہمان ہوں میں, کبھی بھی موت آ سکتی ہے, روزے رکھ کر نہ مروں. اللہ, اس کا جذبہ تھا, پورے رمضان کے روزے رکھے. اچھا, کینسر کا مریض آخری سٹیج, آج تو چھوٹا موٹا شوگر ہوتا ہے, تھوڑی بہت پرابلم ہوتی ہے تو جناب بہانہ بنا کر روزے نہیں رکھتے ہیں. وہ کینسر کا مریض ہے, اس نے روزے رکھے ہیں. اچھا, اور وہی بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے نا, کہ روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے. اللہ نے ایسی شفا دی, کئی سال گزر گئے بندہ سلامت ہے. اچھا, واہ واہ, آخری سٹیج, اور بولے کچھ مہینے کا مہمان ہے, بندہ آج بھی سلامت ہے. ماشاء اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ روزہ رکھیں گے نا, بیماریاں, پریشانیاں, تکلیفیں, مصیبتیں, دکھ, درد سب دور ہو جائے گا. اللہ پاک سکون عطا فرمائے گا, اللہ پاک نصیب کرے. اور یہ نفل کی بھی بات ہو رہی ہے. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ رمضان میں کچھ لوگ روزے تو رکھتے ہیں, جی, نمازوں میں سوئے پڑے رہتے ہیں, سحری کے نہیں اٹھتے. بس سحری کرنا حالانکہ سنت ہے, جی, اور پھر فجر میں نہیں اٹھنا, اب فجر چھوڑ دینا. یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے کہ ابھی ہم نفل کی بات کریں, وہ فرض چھوڑ رہے ہیں. بعضوں کی ظہر چھوڑی جاتی ہے, بعضوں کی عصر چھوڑی جاتی ہے. ایسا رات کو جاگتے 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 صبح تک جاگیں گے, فجر پڑے بغیر سو جائیں گے, اور اٹھیں گے کب جناب تو عصر میں. ظہر چلی گئی, عصر آخری وقت میں پڑھنی ہے, اب افطار کرنا اور روزہ چلے. اگر کسی کو واقعی ایسا ہے کہ میں جاگوں گا اور روزہ پورا نہیں کر سکوں گا, چلے بھائی وہ سو جائے, روزہ پورا کریں, مگر نماز اور جماعت یہ چھوڑنی نہیں. نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے, پھر بھلے زور پڑھ کے پھر بندہ سو جائے. چلے اگر ایسی کیفیت ہے کہ میں جاگوں گا تو روزہ نہیں رکھ پاؤں گا, ایسے لوگ ہوتے بعض, چلے اس بہانے روزہ رکھ لے, مگر ایسا تو نہ ہو کہ نماز اور جماعت چھوڑ دی جائے. اللہ توفیق دے, ہم نماز کی بھی پابندی کریں, فرائض کی بھی کریں, واجبات کی بھی کریں, اللہ میں نوافل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک نصیب فرمائے. یقیناً یہ ایک درد دل ہے. بات تو نوافل کی چلی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ فرائض کی طرف توجہ دلانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. نوافل تو ایک سمجھیے کہ دوسرے نمبر پر آتا ہے نا, اس سے پہلے فرض ہے. ابھی اس وقت اب رمضان کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں, اور کئی لوگ یہ بھی ہیں, یہ چونکہ بات چلی تو میں عرض کر دوں, کئی لوگ ایسے ہیں کہ جناب وہ نوافل کے معاملے میں ایک مثال ہے, صلاۃ و تسبیح کہیں پر ہو رہی ہے تو پبلک جا رہی ہے ماشاءاللہ, اور جانا بھی چاہیے, ہم اس سے روکتے بھی نہیں ہیں. ہم خود بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں صلاۃ و تسبیح جماعت کے ساتھ. دعوت اسلامی نے جو ذہن دیا وہ ایک اپنی مثال آپ ہے, ہم بھی پڑھتے ہیں, اللہ کا فضل, اور پڑھاتے بھی ہیں. لیکن ایک تعداد وہ ہے جناب, صلاۃ و تسبیح جو نفل ہے جاتی ہے, پڑھتی ہے اہتمام کے ساتھ. ہر سال شب معراج میں آپ دیکھ لو, ہر سال شب برات میں آپ دیکھ لو, ہر سال شب قدر میں آپ دیکھ لو, پبلک پہنچتی ہے اور جناب جاتی ہے. مسجد جو ہے نا وہ کم پڑ جاتی ہے, چھوٹی پڑ جاتی ہے, لیکن جی ہاں انہی صاحبان کو دیکھو تو رمضان کے اندر بھی صرف ظہر پڑھیں گے, ایسی مغرب کے ٹائم پہ چونکہ افطار کرنا ہے جناب کو, تو مغرب کے ٹائم پر آتے ہیں افطار کرنے کے لیے, عشاء بھی پوری نہیں پڑھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. تو جناب نوافل کا اہتمام کرنا ہے, بالکل کرنا ہے. اس لیے تو ہم پروگرام لے کر آئے, ہم نے ٹاپک بھی رکھا ہے کہ نوافل کا ہمیں ذہن دینا ہے, لیکن فرض بھی تو ادا کیجیے جناب.
फ़र्ज़ भी अदा करें इंशाअल्लाह और रब तबारक व तआला की बारगाह से सुरखरुई हासिल करें। बहरहाल बहुत अच्छी माशाअल्लाह दरमियान में गुफ्तगू हो गई है। अल्लाह करे कि हम नवाफिल भी, फ़राइज़ भी, वाजिबात भी, सुन्नतें भी सही अंदाज से अदा करने में कामयाब हों। भाई साहब आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा, अब चूँकि रमज़ान की बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने नसीब फरमाई, एक मरतबा फिर अल्लाह बार बार नसीब फरमाए। रमज़ान में नवाफिल का अंदाज़ हमारा क्या होना चाहिए? कुछ अगर आप एक शेड्यूल हमें दे दें कि रमज़ान में भी हम अच्छे अंदाज से, फ़र्ज़ तो पढ़ते ही हैं, एक तादाद माशाल्लाह पढ़ती है, नवाफिल की हम किस अंदाज से पाबंदी कर सकें? अल्लाह करे हमारा एक शेड्यूल बन जाए जी हाँ। कि मुझे रमज़ान, बल्कि शेड्यूल बनाकर एक अच्छी नुमाया जगह पर लगा दें अच्छा। कि इतने बजे सोना, इतने बजे उठना, इतने बजे ये करना वो करना। जैसे मिसाल के तौर पर सहरी के लिए बंदा उठ रहा है, तो सहरी के लिए उठे तो समझो वो तहज्जुद का टाइम तो है ही आपके लिए। अच्छा, अक्खी रात बंदा सोया नहीं, तहज्जुद उसके लिए है जी कि जो एक नींद ले चुका, भले वो चंद मिनट ही की क्यों ना हो। जी हाँ। तो अगर कोई ऐसा है जो पूरी रात सोया ही नहीं है, वो सलातुल लैल पढ़ रहे हैं कि फ़राइज़ के बाद अल्लाह पाक की बारगाह में जो ज़्यादा महबूब है वो रात के नवाफिल है। वाह वाह वाह। तो सलातुल लैल ये उसके लिए है कि जो वैसे वो तहज्जुद जैसी ही नमाज है, जी हाँ। मगर चूंकि वो सोया नहीं है तो सलातुल लैल पढ़ रहे हैं। सही। और जिसने एक नींद ले ली है वो तहज्जुद अदा कर लें। सुभान अल्लाह। तो सहरी के लिए उठे तो साथ में तहज्जुद अदा हो जाएगी। माशाअल्लाह। और तहज्जुद की तो फजीलत में अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दिल नशीन है, जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जिनका बाहर अंदर से और अंदर बाहर से देखा जाता है। एक आराबी ने उठकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किसके लिए है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये उसके लिए है जो नर्म गुफ्तगू करें, खाना खिलाएं, मुतवातिर यानी कंटिन्यू रोज़े रखें और रात को उठकर अल्लाह पाक के लिए नमाज पढ़े जब लोग सोए हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तहज्जुद की फजीलतों में ये भी है कि रात को बंदा जब उठकर अल्लाह की बारगाह में इबादत यानी नमाज पढ़ता है और दुआ करता है, अल्लाह पाक उसकी दुआ भी कबूल फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो एक तो तहज्जुद पढ़ने का मामूल बना लें। इसके बाद इशराक व चाश के नवाफिल, सही। यानी सुबह सादिक हो गई, जी सहरी का वक्त ख़त्म हुआ, नमाज अदा कर लें। नमाज के बाद जो तुलुए आफ्ताब का टाइम है, अगर वो तुलुए आफ्ताब तक मस्जिद में बैठ सकता है, बैठे कि जो फजर की नमाज पढ़कर सूरज तुलू होता है वहाँ तक वो मस्जिद में बैठा रहें और लगव यानी फजूल बातें ना करें, यानी अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारें और फिर 2 रकात इशराक और चाश के अदा करें, उससे हज और उम्रे का सवाब। सुभान अल्लाह। तो वाकई अगर बंदा मस्जिद ही में बैठा रहे तो मदीना मदीना चले, अगर वो नहीं बैठ सका कि फजर पढ़ के आकर आराम करना है तो चले उठ जाए 8 बजे 9 बजे 10 बजे, जब ऑफिस के लिए जा रहा है तो घर में वज़ू करके। वैसे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तरगीब भी दिलाई है कि फ़राइज़ नमाज मस्जिद में अदा करें और नवाफिल और दिगर नमाज एक घर में अदा करें कि इससे घर में खैर व बरकत भी नाजिल होती है, घर वालों की और बच्चों की तरबियत भी होगी। तो चले सुबह 8 बजे 9 बजे ऑफिस पर जा रहे हैं, आप पहले इशराक के 2 रकात और चाश के 2 रकात ये नवाफिल अदा कर लें। बल्कि एक फजीलत में ये भी आता है कि जिस्म में 360 जोड़ है, हर जोड़ का सदका अदा करें। और इशराक को चाश या एक में से दोनों में से कोई एक नमाज के बारे में आता है कि जो ये अदा कर लें वो ऐसा है जैसे उसने 360 जोड़ों का सदका अदा कर लिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु तो ये भी एक फजीलत वाली नमाज है। तो एक तो उसने तहज्जुद पढ़ ली, फिर फजर अदा की, फिर इशराक को चाश के नवाफिल पढ़ कर, वही बात है नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर मिलेगा। फिर जनाब कामकाज पर चले गए, ज़ोहर अदा की, ज़ोहर के बाद नफल है उसे भी पूरी अदा करनी है। अब मगरिब की नमाज पढ़कर 6 रकात, अच्छा 2 सुन्नत तो पढ़नी है, उसके बाद 2 नफल भी पढ़नी है, 2 और ऐड कर लें। ठीक है। अगर पॉसिबल है एक ही सलाम से 6 रकात पढ़ लें। अच्छा। यानी नियत कर ले कि मैं सुन्नत भी अदा कर रहा हूँ, नफल भी पढ़ रहा हूँ, अवाबीन भी अदा कर रहा हूँ, तो यूँ 6 रकात कंटिन्यू एक सलाम से भी बंदा पढ़ सकता है। तो नियत करके खड़ा हो जाए, 2-2 रकात में कायदा करें, अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा भी पढ़ें। जब तीसरी के लिए खड़ा और 5वीं के लिए खड़ा हो उसमें सना भी पढ़ लें। तो कुल मिलाकर यूँ 6 रकात एक ही सलाम से पढ़ ले। तो रिवायत में आता है
کہ جو مغرب کے بعد 6 رکعت ادا کریں اللہ پاک اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ترکیب بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عشاء کی نماز، پھر تراویح تو ادا کرنی ہے، جی، صلاۃ التوبہ ادا کر لیں، جب وضو کرے تو تحیۃ الوضو ادا کر لیں، تحیۃ المسجد ادا کر لیں، بے شمار فائدے الحمدللہ سبحان اللہ، اس کے نصیب ہوں گے۔ اور ماشاء اللہ رمضان کا مہینہ ہے، تسبیح کی نماز پڑھ لیں، واہ واہ، اگر روزانہ پڑھ سکتا ہے روزانہ پڑھ لیں، ایک دن چھوڑ کر پڑھنا ہے ایک دن چھوڑ کر پڑھ لیں، کم از کم 21 23 25 27 اور 29 یہ طاق راتیں اوڈ جس کو کہا جاتا ہے، ان راتوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہوتی ہے۔ اچھا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ تسبیح کی نماز پڑھ لے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے پیارے چچا جان کو اس کی ترغیب دلائی سبحان اللہ، کہ ہو سکے تو روزانہ، نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں، نہیں ہو سکتا تو مہینے میں، سال میں، زندگی میں کم از کم ایک بار پڑھیں۔ واہ، اس کے اپنے بے شمار فضائل ہیں۔ سبحان اللہ، تو یوں اگر بندہ کوشش کرے نا، اپنا شیڈیول بنا لیں کہ مجھے اتنے بجے رات سونا ہے۔ اب بعض جو جاگ رہے ہوتے ہیں خامہ خواہ کا جاگنا، جی، پھر جناب وہ بیٹھ کر موبائل میں ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، پھر جناب غیبتوں میں تو چغلیوں میں تو کسی کا عیب کھولنا، پھر کھانے پینے کی وہ محفلیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح وقت کتنا پاس کرنے سے اچھا نہیں ہے جی، کہ ہم رات کو اگر ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے تو آئے میں جتنا جی چاہے قرآن کی تلاوت کر لوں۔ سبحان اللہ، چلو اب قرآن کی تلاوت ہو گئی، پارہ 2 پارہ 3 پارے پڑھ لیے ہیں، اب میں نفل نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ بھلے آپ کو جاگنا ہی ہے نا، سحری تک جاگنا ہے، جی، اس طرح جاگ لیں، واہ، عبادت کرتے ہوئے جاگ لیں تو مدینہ مدینہ۔ تو انشاءاللہ، یوں کل ملا کر سحری کر لی، اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد اگر معمول بنا لے کہ ایک پارہ کم از کم پڑھ لینا ہے جی، تو ماشاءاللہ ایک پارہ وہ پڑھنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اشراق و چاش کے نوافل کام کاج پر جانا، کئی ایسے بھی ہے جو ماشاءاللہ ظہر میں بھی ٹائم ایڈجسٹ کر کے قرآن کا پارہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض ایسے جو عصر کے بعد کام کاج سے فری ہو جاتے ہیں، عصر تا مغرب بھی بندہ وہ تو نا افطاری کا سامان لینے میں بعض مرتبہ 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے، وہاں وہ شاپنگ کے اندر ٹائم جا رہا ہوتا ہے۔ اگر ایسا کوئی اہتمام کر لے، اب تو آن لائن کا بھی دور ہے، جی، گھر بیٹھے بھی چیزیں آ جاتی ہیں، تو جناب یہ جو جا کر ٹائم دینا تو اس سے اچھا نہیں کہ میں 1 گھنٹہ میں جو ٹائم دے رہا ہوں خریدی میں صحیح، وہ اگر میں قرآن کی تلاوت میں دے دوں، ماشاءاللہ، اللہ کے ذکر میں دے دوں، درود و سلام پڑھنے میں دے دوں، مغرب کے بعد یہ 6 نوافل بندہ پڑھ لیں، کھانا وغیرہ کھائے، پوری سکون سے عشاء تراویح ادا کریں۔ یوں اگر شیڈیول بنا لینا کہ مجھے پورا دن کیسے گزارنا ہے، جی، یعنی ایسے بھی لوگ علی بھائی دیکھیں کہ وہ رمضان میں کاروبار بھی نہیں کرتے، ایسے بھی لوگ ہیں پورا 11 مہینے تو کمانے ہیں، 1 مہینہ عبادت کا اسکیم تو آئی ہوئی ہے کہ نفل کا فرض کا 70 گنا، تو کیوں نہ نیکیاں کما لیں۔ تو وہ کام کاج پر 1 آدھ گھنٹہ جا کر آ گئے، دیکھ لیا، تھوڑا کم کاریگر کو بھی بول دیا۔ ویسے جو اس مبارک مہینے میں اپنے غلام، جو پہلے غلام کا دور تھا اب نوکر کا دور ہے، تو جو اپنے غلام پر تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ سبحان تو اس طرح کا اگر کچھ ہو نا، نیکیاں کرنے کا ذہن ہو تو بہت کچھ بندہ صحیح، کرنے میں کامیاب ہو سکتا سبحان اللہ، اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے۔ ماشاءاللہ بہت ساری باتیں حاجی صاحب نے ارشاد فرمائی ہیں، تو نفل عبادت بھی ہے، فرض عبادت بھی ہے، جناب والا نوافل بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تسبیحات بھی ہیں، دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے، بہت کچھ ہے اگر کرنے والا ہو تو، اور اگر نہیں کرنے والا ہو تو پھر ظاہر ہے اس کا کیا علاج ہے۔ تو لہٰذا ذہن بنائیں، اور جسے کہیں کہ ایک غنیمت ہے نا، رمضان غنیمت ہے، اس میں بندہ جتنا حاصل کر سکتا ہے کر لے، جتنی برکتیں پانا ہے پا لے، جتنا رب تبارک و تعالیٰ سے لینا ہے وہ لے لے، اور پھر اگلے سال رمضان اب پتہ نہیں ہمارے نصیب میں ہے کہ نہیں، رب کو تو معلوم ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ رمضان ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں۔ لہٰذا اس رمضان کو غنیمت جانیں، اور جو دن ابھی باقی ہے نا غنیمت جانیے، ہر لمحہ جتنی عبادت ہو سکتی ہو رب کو راضی کیجیے، نوافل پڑھیے۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ رمضان کی برکت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہر سال ہمیں رمضان دیکھنا عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے